बाजी बहुत खामोश सबा और नेक अतवार थीं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकती हैं जिसके बायस खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। हुमायूं के वालिद को घर के लिए ठेकेदार की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने एक दोस्त से तस्करा किया। वो एक नौजवान ठेकेदार को ले आए जिसका नाम एहतशाम था। वालिद ने मुआवजा तय किया और काम उसके सुपुर्द कर दिया। एहतशाम ने बताया कि काम की तकमील में तकरीबन 6 माह लग जाएंगे। अब्बू ने मंजूरी दे दी और ठेकेदार साहब मजदूर लेकर आ गए। अब वो सारा दिन अपने कारोबार में मसरूफ रहते और ठेकेदार दिन भर हमारे घर पर तामीर का काम करवाता रहता। शाम को अबू आकर काम चेक कर लेते थे। वो एहतशाम के काम से मुतमईन हो गए तो रफ्ता रफ्ता इस शख्स पर एतमाद कायम हो गया। वो दियानतदारी से काम करवा रहा था। वालिद इसकी कदर करने लगे। उन्होंने अम्मी जान को हिदायत कर दी कि ठेकेदार को दोपहर का खाना और चाय वगैरह दे दिया करो और इसका ख्याल रखा करो। वालदा ने ऐसा ही किया। इन्हीं दिनों अम्मी को अचानक गुर्दे में तकलीफ हुई और इन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हम स्कूल कॉलेज में होते, अम्मी अस्पताल में होती और बाजी मुलाजमा के साथ घर पर होती थी। वो अम्मी का खाना अस्पताल भिजवाती और एहतशाम को भी खाना दे दिया करती थी। वो बैठक में बैठकर खा लिया करता। घर तकरीबन मुकम्मल हो गया था, बस अब फिनिशिंग हो रही थी। बिजली की फिटिंग के लिए कभी कभी एहतशाम घर के अंदर आ जाया करता था। जब घर में और कोई ना होता तो वो बाजी से बात कर लिया करता। इस तरह दोनों में बातचीत का आगाज हो गया। मेरी बहन बहुत सीधी सादी थी। यही सादगी इसकी तबाही का सबब बन गई और वो बहुत जल्द एहतशाम की शातिराना चाल की जर्द में आ गई। इस शख्स ने इनका एतमाद कैसे जीता खबर नहीं। बहरहाल बाजी शाहिदा ने इसे बता दिया कि इनकी मंगनी बचपन में चचाजाद से हुई थी जो 14 बरस रही, मगर जब शादी का वक्त आया तो मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया। वो अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करने लगा था। इस इनकार से इनके दिल को सख्त सदमा पहुंचा। इसके बाद काफी रिश्ते आए मगर उन्होंने ठुकरा दिए। अब इनकी उम्र 30 बरस होने को थी मगर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आता था, बल्कि रिश्ते आने ही बंद हो गए थे। यूं वो तन्हाई महसूस करने लगी। मेरी बहन को इस किस्म की बातें एक गैर शख्स से नहीं करनी चाहिए थी जिससे बातचीत को चंद दिन ही गुजरे थे, मगर शातिर एहतशाम ने इनका नफ्सियाती मसला समझ लिया और इनका हमदर्द बनकर अपनी चिकनी चपड़ी बातों से शीशे में उतार लिया। इसने इन्हें यकीन दिलाया कि अब तुम्हारी उम्र भर शादी नहीं हो सकती। अलबत्ता चाहो तो मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ। बाजी ने बताया कि वालिदैन और खानदान के बुजुर्ग कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों के रिश्ते गैर खानदान में नहीं करते। एहतशाम ने कहा कि इस तरह तो तुम उम्र भर बिन ब्याही रह जाओगी। यही वक्त है, अपने हक में अच्छा फैसला कर लो। तुम खूबसूरत और दुबली पतली हो, 20 बरस की लगती हो। आज मैंने तुमको ये पेशकश कर दी है, कल कोई इस दहलीज को पार करके तुम्हारे नसीब जगाने नहीं आएगा। इसने कुछ इस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ मेरी बहन के दिल में बिठाया कि वो खुद को बेयारो मददगार समझने लगी और इसे पसंद करते हुए इसके लिए बेचैन रहने लगी। इधर अपने बुजुर्गों का खौफ था कि रिश्ते के लिए राजी ना होंगे और कुछ माह बाद जब तामीरी काम खत्म हो जाएगा तो एहतशाम भी हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर कभी हमारे दर पर लौटकर नहीं आएगा। यही सारे अवामिल थे जिनकी वजह से मेरी सादा दिलबाजी संजीदगी से एहतशाम के बारे में सोचने पर मजबूर हुई, बल्कि सचमुच इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जुम्मे को मजदूर छुट्टी करते तो ठेकेदार भी नहीं आता। ये दिन काटना बाजी शाहिदा के लिए मुश्किल हो जाता। मेरी बाजी वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसी बात ना थी कि इनके लिए मुस्तकबिल में किसी अच्छे घर से रिश्ता ना आता। मेरे वालिदैन, चचा चची सभी कोशिश कर रहे थे। वालिद साहब का शहर में एक मकाम था, लोग इनकी इज्जत करते, इनको झुककर सलाम करते थे, मगर बाजी बुजुर्गों से मायूस थी। लिहाजा किसी कमजोर लम्हे उन्होंने एहतशाम के इस मंसूबे को मान लिया कि दोनों किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें, यानी घर से भागकर शादी कर लें और बाकी जिंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारें।
خدا جانے احتشام نے اس بات کے لیے شاہدہ باجی کو کیسے راضی کیا۔ یہ میری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اتنے کلی لڑسے میں وہ اس قدر اس اجنبی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی، اور ہمیں علم بھی نہ ہوا کہ گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اب میں اسپتال سے گھر آ گئی۔ وہ تمام دن اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ ان کے گردے کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ میں سارا وقت امی کے قریب ہوتی اور گھر کی تمام دیکھ بھال شاہدہ باجی کرتی تھی۔ تعمیر کا کام آخری مرحلے میں آ گیا تھا۔ ابو نے احتشام کا حساب کتاب کر دیا تھا۔ اب ایک دن کا کام باقی تھا۔ مزدور سب چلے گئے تھے، صرف ایک آدھ بلب اور ٹیوب لائٹ کی فٹنگ باقی رہ گئی تھی۔ اگلے روز احتشام نے ہمارے گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ رات کے کسی پہر جب گھر والے سو گئے تو باجی نے کپڑوں کا ایک بیگ تیار کیا۔ اسی وقت ہماری بوڑھی ملازمہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اب ادھر کی سنیے۔ میری دلیر بہن رات کو گھر سے نکلی تو قریبی ہمارا دوسرا مکان تھا جو عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ اس کی بھی ازسر نو تعمیر کروا کر اسے مردانہ خانہ بھی یعنی ڈیرا بنا لیں گے۔ باجی شاہدہ گھر سے نکلنے سے قبل اس پرانے مکان کی چابی اٹھا کر پرس میں رکھ لی۔ رات کو اس مکان کا تالا کھولا اور اندر چلی گئی۔ شاید وہ احتشام سے اس پرانے مکان میں پہلے بھی ملاقات کر چکی تھی۔ چونکہ اس مکان میں کوئی رہتا نہ تھا، لہٰذا اس میں نہ فرنیچر تھا اور نہ لائٹ، پانی کا کنیکشن تک بحال نہ تھا۔ البتہ بلیاں کبھی کبھار چکر لگا جایا کرتی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق باجی وہاں بیٹھ کر احتشام کا انتظار کرنے لگی، جس نے آدھی رات کو آ کر انہیں نہ جانے کہاں لے جانا تھا۔ وہ اکیلی انتظار میں بیٹھی رہی مگر احتشام نہ آیا۔ البتہ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے بلی کود پڑی تو وہ ڈر گئی۔ بلی کے پیچھے ایک گلی کا کوئی کتا بھاگا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر بھونکنے لگا تو باجی اور خوفزدہ ہو گئی۔ مکان میں گھپ اندھیرا تھا۔ یوں بھی میری بہن اتنی نڈر نہیں تھی، گھر سے تو کبھی اکیلی نکلتی بھی نہ تھی۔ رات کو ڈراؤنی کہانیاں سننے سے گریز کرتی تھی اور جنوں بھوتوں کے خیال سے ڈرتی بھی تھی۔ نہ جانے میری باجی نے ایک خوفناک رات وہاں کیسے گزاری۔ واپس اس لیے گھر نہیں آئی کہ صبح کی پہلی کرن تک امید تھی کہ احتشام آ جائے گا۔ جب دن کی روشنی پھیل گئی تو بھی گھر آنے کی جرت نہ کر سکی کہ دیوار کے ادھر سے گھر والوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ سبھی نے ڈھونڈ رہے تھے۔ گھر والوں کو بھی خیال نہ آیا کہ وہ اپنے ہی کھنڈر نما مکان میں چھپ سکتی ہیں۔ پولیس احتشام کی تلاش میں نکل پڑی۔ جہاں جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا وہاں چھاپے لگائے گئے، اور وہ مزے سے اپنی بہن کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ شام کو پولیس اس کی بہن کے گھر پہنچ گئی۔ جو ہی وہ گھر سے باہر آیا پولیس نے اسے شاہدہ کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا، جبکہ ڈری سہمی شاہدہ برابر والے مکان کے اندرونی کمرے میں بھوکی پیاسی دبکی بیٹھی تھی۔ شاید وہ اس دن بھی احتشام کا انتظار کر رہی تھی کہ رات نہیں آ سکا، آج آ جائے گا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آیا ہوگا۔ ادھر احتشام کو پولیس تھانے لے گئی، صبح تک پوچھ گچھ کی لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ تبھی اس کے بھائی اور والد تھانے آئے اور محلے والوں کو بھی ساتھ لائے۔ پڑوسیوں نے گواہی دی کہ وہ گھر میں ہی موجود رہا ہے۔ اس کے والد نے پولیس والوں سے کچھ معاملہ طے کیا اور اسے بے قصور سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ اگلی صبح والد صاحب کی نظر پرانے مکان کے دروازے پر پڑی جو بند تھا، مگر اس پر لگا تالا غائب تھا۔ انہوں نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر سے بند تھا، گویا کسی نے تالا کھول کر اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ والد صاحب اپنے گھر کی چھت سے برابر والے مکان کی چھت پر سیڑھی لگا کر اترے اور گھر کے ہر کمرے میں گئے۔ تب انہیں ایک کمرے میں شاہدہ مل گئی جو بھوک، پیاس اور خوف کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ والد صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹی صحیح سلامت مل گئی، مگر پولیس رپورٹ اور تلاش گمشدگی کی وجہ سے بات محلے میں پھیل چکی تھی اور ان کی عزت کی دھجیاں بکھر گئی تھی۔ محلے میں ہر زبان پر یہی جملہ تھا کہ منظور صاحب کی بیٹی شاہدہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہرحال والد صاحب شاہدہ کو اٹھا کر گھر لائے اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ چمچ سے چائے ڈالی، پھر دودھ کا گلاس کسی طرح پلایا۔ ان کی نقاہت دور ہوئی
تب وہ ہوش میں آئی۔ ہم خوش بھی تھے اور رنجیدہ بھی، کیونکہ محلے میں باتیں بن رہی تھیں۔ بات رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی۔ چچا کو بتایا تو وہ یہ بات نہ چھپا سکے، یوں رشتہ داروں میں ڈھنڈورا پٹ گیا اور شاہدہ سب کی نظروں سے گر گئی۔ اب محلے کی وہ لڑکیاں بھی ہم سے بات نہ کرتی جن سے کبھی ہم بات کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ گھر والے، حتیٰ کہ ملازمہ تک، بات بات پر اسے ٹوکتے کہ تم نے کیا کیا، باپ کا سر نیچا کر دیا۔ وہ سب کے نفرت بھرے لہجوں کو سہتی رہتی اور چپ رہتی۔ پہلے رشتہ آنے کی امید تھی، مگر جب لڑکی کی شہرت خراب ہو جائے تو اس کی سزا صرف اسے نہیں بلکہ اس کی بہنوں بلکہ پورے گھر کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس واقعے کو 4 برس گزر گئے تھے۔ ایک دن ابو کسی کام سے دور کے ایک رشتہ دار کے گھر ان کے گاؤں گئے۔ ان لوگوں کو اس واقعے کا علم نہ تھا۔ انہوں نے والد صاحب کی خوب خاطر تواضع کی اور باتوں باتوں میں کہا کہ ان کا بیٹا شہر سے پڑھ کر آیا ہے اور شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ملازمت بھی لگی ہے، اپنی زمینوں کی پیداوار بھی ہے، گزر بسر بہت اچھی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی میٹرک پاس لڑکی ہو تو میرے بیٹے کے لیے رشتہ بتائیے گا۔ والد صاحب نے کہا، ہم بھی اپنی بیٹی شاہدہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں۔ آج کل اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے اپنے ہیں، مجھے بیٹی آپ کو دینے میں کوئی قباحت نہ ہوگی، مگر میری شاہدہ آپ کے بیٹے سے 2 سال بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1-2 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ میرے بیٹے کو فرزندی میں قبول کریں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ والد صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً سلیم احمد کا رشتہ قبول کر لیا۔ شادی میں ابو نے کسی قریبی رشتہ دار کو مدعو نہ کیا اور سادگی سے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ آج شاہدہ باجی ہر لحاظ سے خوش ہیں، لیکن 2 باتیں انہیں رنجیدہ رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ شہر میں پلی بڑی تھی اور گاؤں کی زندگی ملی۔ ان کے گھر میں گائیں بھینسیں بکریاں ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے۔ گاؤں کا ماحول انہیں عجیب لگتا ہے اور ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کا ماضی شوہر کے سامنے نہ کھل جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کے سسرالی شہر نہیں آتے اور نہ کسی نے کبھی ان کے ماضی کا ذکر کیا ہے۔ باجی بھی میکے بہت کم آتی ہیں، زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتی ہیں۔ جب میں اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں۔ کہاں شہر کی پروردہ لڑکی اور کہاں دیہات کی گٹھن زندگی۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ تو نصیب کی باتیں ہیں۔ رخ بدلنے والا نو رنگی زمانہ۔